والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے بہت معروف اور مشہور آیات ہے. یہ آیت الکرسی یہ کہلاتی ہے چونکہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے ان آیات کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ان آیات کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کا چوتھائی حصہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے تو سرکش شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا اگر اہتمام کیا جائے تو جنت میں اس کے داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو موت کے بعد فوراً جنت میں وہ پہنچ جائے گا. ایک حدیث میں واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا ساز و سامان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ساز و سامان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، چوروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے اپنے سامان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اناج کے ایک ڈھیر، غلے کے ایک ڈھیر پر نگران بنایا. کہا کہ ان کی حفاظت کرو، رات میں کوئی چور، ڈاکو اور لٹیرے آ کر اس میں سے چوری نہ کر لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کی حفاظت کر رہے تھے. تھوڑی سی نیند آ گئی ان کو تو ایک چور نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہا. آیا اور اس نے غلہ چوری کرنا شروع کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دم آنکھ کھل گئی تو حضرت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا کہ چوری کرتا ہے غلے کی، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کورٹ میں حاضر کرتا ہوں تجھے اور سزا دلواتا ہوں. تو اس چور نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا تو اس کو چھوڑ دیا.
دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ یہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو دربار میں وہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے وہ رات والے چور کا واقعہ کیا ہے؟ حالانکہ حضور نے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ رات والے وہ تمہارے چور کا واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت وہ چوری کر رہا تھا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن معافی مانگی، اپنی غربت اور اپنی مفلسی کو ظاہر کیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا اور آئندہ نہ آنے کا بھی وعدہ کیا ہے اس نے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا، وہ آج رات پھر آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رات کے وقت غلے کی نگرانی کر رہے تھے، چوکیداری کر رہے تھے. وہ چور آیا، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی تو وہ چور آیا اور غلہ چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے آج بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ آج تو میں تجھے دربار نبوت میں لے جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتا ہوں. اس نے پھر وہی کل والی معذرت پیش کی، کہا کہ بہت مفلس ہوں، غریب ہوں، ضرورت مند ہوں اور میں مجبوری کے عالم میں تمہارے پاس آیا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر دربار میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وہ رات والے چور کا واقعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور آیا تھا اور وہ کل والی ہی بات اس نے پیش کی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، لیکن دربار میں حاضر کرنے کے لیے میں نے اس کو دھمکی دی تو معافی مانگ لی، میں نے چھوڑ دیا اور نہ آنے کا وعدہ کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر آئے گا وہ. جس آدمی کی چوری کی عادت بن جاتی ہے نا تو اس کو چاہے دو چار ڈنڈے لگاؤ، دو چار ڈنڈے کھا لے گا وہ، لیکن چوری کرے گا وہ. جس آدمی کے مانگنے کی عادت ہوتی ہے، چاہے اس کا کتنا ہی وہ مطلب اچھا مکان ہو اور کتنی ہی اچھی اس کی حالت ہو، لیکن جن لوگوں کے مانگنے کی، دستے سوال دراز کرنے کی، در در بھٹکنے کی، مانگ کر کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ بینک بیلنس والے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ مانگ کر نہیں کھائیں گے وہاں تک ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ عادت بن جاتی ہے. تو چوری بھی ایک نشہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ آئے گا. تیسرے دن پھر وہ آیا، تیسرے دن پھر وہ آیا اور غلہ چوری کرنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ آج تو میں تجھے دربار نبوت میں ضرور لے جاؤں گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدے کو نبھاتا نہیں ہے، میں لے جاؤں گا آج تو تجھے. تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تم کو کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں، کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ ان کلمات کو پڑھ کر تم اگر دم کرو گے اور پہرا لگاؤ گے تو ان کلمات کی برکت سے تمہارا ساد و سامان اور تمہاری ساری چیزیں محفوظ رہے گی. کہا کہ چل بتا، اس کے بدلے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس چور نے یہ آیت الکرسی کے کلمات بتائے. کہا کہ یہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سویا کرو، اپنے اوپر دم کر کے سویا کرو، اپنی چیزوں پر پہرا کر کے سویا کرو اس کو پڑھ کر، اس کی برکت سے پھر تمہاری کوئی چیز چوری نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تیسرے دن آئے حضرت ابو ہریرہ، فرمایا کہ رات والے چور کا واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت آیا تھا لیکن اس نے مجھے بہترین کلمات بتائے، آیت الکرسی والے کلمات بتائے، تو اس نے مجھ پر احسان کیا تو میں نے اس احسان کے بدلے میں اسے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو تم یہ کون تھا؟ جانتے ہو تم؟ کہا کہ نہیں جانتا ہوں. کہا کہ کوئی چور نہیں تھا بلکہ یہ شیطان تھا. یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں متشکل ہو کر آیا تھا اور اس نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. وہ ہے جھوٹا، وہ ہے چور، وہ ہے شیطان، لیکن اس نے جو بات بتائی وہ بات صحیح ہے کہ آیت الکرسی تمہارے ساد و سامان کی حفاظت کے لیے ذریعہ ہے.
اس لیے یہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کے پڑھنے کا اگر اہتمام کیا جائے اور اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر دم کیا جاوے تو اس کی برکت سے شرکت شیاطین سے بے حفاظت ہو جاتی ہے. یہ اس کے فضائل میں لکھا ہے. یہ آیات میں نے جو پڑھی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کو ذکر فرمایا ہے، اپنی توحید کو بھی ذکر فرمایا ہے اور اپنے صفات کو بھی ذکر فرمایا ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ذات و صفات میں وہ تنہا ہے. یہ توحید ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو توحید کا سبق دیا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کا سبق دیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کا سبق دیا ہے. اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں، شرک کے علاوہ کے گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کی گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے شرک. اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کا سبق دیا ہے. اللہ کی ذات ایک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک اعلان فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہمارا یہ سر، ہماری یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. ہم عبادت کریں گے اللہ ہی کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت سنور جائے گی، تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے گی. دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، دنیا میں تکالیف کا سامنا ہوگا، لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہاری بن جائے گی. لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان فرمایا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف قبائل میں، مختلف خاندانوں میں جا جا کر اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا سبق لوگوں کو پڑھاتے تھے. اور ان کے جو معبودان باطلات تھے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے جو معبودان باطلات تھے، ان کی مورتیاں جو تھی، ان کے بت جو تھے، ان کا کھلے عام انکار فرماتے تھے. ایک مرتبہ یہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ کفار مکہ عبد المطلب کے پاس آئے اور عبد المطلب سے یہ کہا کہ آپ کفار مکہ ابو طالب کے پاس آئے تھے، اور ابو طالب کے پاس آ کر یہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھا دیجئے.
اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھا دیجئے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے. تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو بھتیجے، جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں. میری ذات آپ کے لیے سد سکندری ہے. جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا مصلحت سے کام لو. ان کے بتوں کو برا بھلا تم مت کہو، اپنا کام کرتے رہو، ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، اور ذرا مصلحت سے کام لو. ابو طالب نے یہ فرمایا، اور واقعہ بھی بالکل صحیح تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. ابو طالب جب تک زندہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی ان لوگوں کی زیادہ ہمتیں نہیں ہوئی تھی. وہ پیچھے پیچھے تھوڑی محنتیں کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، لیکن کھل کر جو سامنے آئے تھے وہ ابو طالب کے انتقال کے بعد آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر على يساري على ان اترك، کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ کے اندر سورج رکھ لے اور میرے بائیں ہاتھ کے اندر یہ چاند رکھ لے اس شرط کے ساتھ کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، کلا، آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہوں، ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہوں. یہ توحید تھی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان تھا. لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد اس کے اوپر کھرا اترنا ضروری ہے، کھرا اترنا ضروری ہے. ساری چیزوں میں ہم مؤثر اللہ کی ذات کو مانیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تعویذ لٹکائے نا، سمجھے، تعویذ لٹکائے تو تعویذ کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے. تعویذ کے بعد میں یہ نہ سمجھے کہ تعویذ کے ذریعے مجھے شفا ہوئی، یہ نہ سمجھے. دوائی استعمال کرے تو یہ نہ سمجھے کہ دوائی میں نے کھائی تو میں سمجھے وہ مجھے شفا ہوئی ہے. نہیں، بلکہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ تعویذ کے اندر اثر اللہ نے ڈالا، دوائی کے اندر اثر اللہ نے ڈالا تو مجھے شفا ہوئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تعویذ کے اندر سے تاثیر کو اور دوائی کے اندر سے بیماری کے دور کرنے کی تاثیر کو اگر ہم کھینچ لیتے تو کتنی ہی دوائیاں کھاتے اور کتنے ہی بوتل اترواتے اور ہزاروں تعویذ لٹکا دیتے، ذرا برابر شفا کسی کو نہ ہوتی. کہ ٹیک سے جو بیٹھے ہیں بھائی ذرا سامنے آ جاؤ، قرآن مجید کا درس ہوتا ہو تو ادھر آ جاؤ بھائی. کوئی بوڑھے تو نہیں ہیں کہ کیسے بوڑھے بوڑھے بیچارے سفید داڑھی والے سامنے بیٹھے ہیں. قرآن مجید کا سبق ہو تو اس وقت اس کو عظمت سے سنیں. تو اللہ لا الہ الا ہو، اس کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الحی القیوم. حی اور قیوم، حی کا معنی ہے زندہ. اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور سمجھے کبھی اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی. پہلے بھی زندہ تھا، آئندہ بھی زندہ رہے گا، اور ابھی بھی وہ زندہ ہے. اس کے برخلاف اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی کائنات کی مخلوق ہے پہلے نہیں تھی، بعد میں نہیں رہے گی، اور درمیان میں ان کا وجود ہے. انسان پہلے نہیں تھا، بعد میں ختم ہو جائے گا، درمیان میں اس کا وجود ہے. اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں پہلے نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ فرشتے، یہ حوریں اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھی اور بعد میں بھی نہیں رہے گی، درمیان میں وجود ہے. دو عدم کے درمیان ان کا وجود ہے. اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے کبھی فنائیت طاری ہوگی ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گی، اور زندہ تھی پہلے.
الحی، اور دوسرا لفظ اس کے اندر ہے قیوم کا۔ قیوم کا معنی ہے کہ جو شخص ایسی ذات کہ جو خود سنبھل کر دوسروں کو سنبھالے، خود سنبھل کر دوسروں کو سنبھالے۔ انسان خود نہیں سنبھل سکتا ہے تو دوسروں کو کیا سنبھالے گا؟ انسان خود نہیں سنبھل سکتا ہے تو دوسروں کو کیا سنبھال سکتا ہے؟ خود اپنے آپ کو وہ کھڑا نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے تو دوسروں کو وہ کیا سنبھالے گا؟ تو اللہ کی ذات کے لیے الحی القیوم کہا ہے۔ اللہ کی ذات زندہ ہے اور وہ خود بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور پوری کائنات کو سنبھالتی ہے، پوری کائنات کو وہ سنبھالتی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے اور احادیث کے ذخیرے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کے ذریعے اگر اللہ سے کوئی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ مختلف اقوال ہے۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے۔ یہ الحی القیوم جو ہے، حی اور قیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ یہ ایسا نام ہے اللہ کا کہ اس کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ہم دعا کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضر ہو کر دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی خیمے میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے پڑھ رہے تھے، زبان پر جاری تھا، اور یہ فرما رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر ایک جماعت میں نے تیار کی ہے، یہ مٹھی بھر ایک معمولی ایک چھوٹی سی جماعت میں نے تیار کی ہے، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی تو قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، ان کو تو سنبھال لے، ان کی حفاظت فرما، مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم کے ذریعے دعا فرما رہے تھے۔ اس لیے ہماری دعاؤں کے اندر بھی یا حی یا قیوم ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ دعاؤں میں اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے دعا کی جائے۔ اس کے لیے مختلف کتابیں ہیں، الحزب العظم ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، حسن حسین ہے، تو ان کے پڑھنے کا، زبانی اگر دعا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے سمجھے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی ہے اور قیوم ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اور اس کو نہ اونگ لاحق ہوتی ہے اور نہ نیند۔ اونگ اور نیند یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے۔ نیند کا ابتدائی مرحلہ اونگ کہلاتا ہے۔ نیند تو آدمی بالکل سو جاوے، خراٹے لینے لگے، اس کو نیند کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو نوم بولتے ہیں۔ اور اس کا ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے، آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند ہونی شروع ہو جاتی ہے اور تفسیر میں بیٹھے بیٹھے ذرا سمجھے جھونکے آنے لگتے ہیں، تفسیر میں بیٹھے بیٹھے ذرا یہ کیا ہے سر ڈولنے لگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سینتن عربی زبان میں، اس کو اردو میں کہتے ہیں اونگ، عربی زبان میں کہتے ہیں سینتن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، جھونکے بھی نہیں لگاتے، پلک جھپکنے کے بقدر بھی جھونکا نہیں آتا ہے اور نہ نیند بھی آتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ بیدار ہے،
کیوں بیدار ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات قیوم ہے، ساری کائنات کی نگرانی کرنے والی ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والی ہے۔ جو خود سو جائے گی تو پھر ساری کائنات کو کیسے سنبھال پائے گی، نگرانی کیسے کر پائے گی؟ اس لیے اللہ کی ذات کو نیند نہیں آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے، کیا بات ہے، کیوں نہیں آتی ہے؟ کہا کہ چلو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف جاننے کے لیے پوچھا تھا، ایسا نہیں تھا کہ یقین نہیں تھا، یقین تھا لیکن جاننے کے لیے پوچھا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو بتا دیں گے۔ جب رات ہو جاوے تو اپنے ایک ہاتھ کے اندر کانچ کا ایک برتن، کانچ کی برنی، اور دوسرے ہاتھ کے اندر دوسری برنی لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات ہوئی تو دونوں ہاتھ کے اندر ایک ایک برنی کانچ کا برتن لے کر کھڑے ہو گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو ان کی حفاظت کرنا، یہ گرنے نہ پاوے، حفاظت کرنا ان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تو تھے لیکن بہرحال انسان تھے، نیند انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ بسیار کوشش کی، بڑی کوشش کی، ہاتھ میں پکڑے رکھے، پکڑے رکھا، پکڑے رہا، پکڑے رکھا، یہاں تک کہ رات کے آخری مرحلے میں تھوڑا سا جو جھونکا آ گیا اور ہاتھ میں کپ کپی طاری ہو گئی اور دونوں ہاتھ سے برنیاں گر گئی اور نیچے فرش پکا تھا، دونوں برنیاں ٹوٹ گئی، دونوں برنیاں ٹوٹ گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے صبح میں پوچھا کہ بھئی تم کو تو میں نے بلایا تھا وہ کانچ کی برنیاں لے کر، تو وہ برنیاں لاؤ کہاں ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ وہ تو تھوڑا جھونکا آ گیا تو نیچے گر گئی اور پھوٹ گئی وہ تو۔ کہا کہ بس سمجھ لیا نا مجھے نیند کیوں نہیں آتی ہے، میں اونگتا کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ ساری کائنات کی میں نگرانی کرتا ہوں، میں نے کائنات کی ایک معمولی چیز برنیوں کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری تم کو دی، اور معمولی جھونکا آیا اور تمہارے ہاتھ سے وہ برنیاں گر گئی اور پھوٹ گئی۔ اگر میں سو جاؤں گا، اگر مجھے نیند آئے گی، ایک جھونکا اگر مجھے آ جائے گا تو کائنات کا نظام تہوبالا ہو جائے گا۔ کائنات کی نگرانی میں کر رہا ہوں، کون دیکھے گا؟ نماز پڑھنے والوں کی نگرانی کون کرے گا؟ روزے رکھنے والوں کی نگرانی کون کرے گا؟ تلاوت کرنے والوں کی نگرانی کون کرے گا؟ میں تو ساری کائنات کی نگرانی کرتا ہوں، ساری کائنات کی میں نگرانی کرتا ہوں۔ اگر میں ہی سو جاؤں گا تو پھر کائنات کے نظام تہوبالا ہو جائے گا۔ اس لیے سمجھ لو کہ مجھے نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، اسی کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ ذات کہ جو شخص اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس جا کر اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کون جا سکتا ہے سفارش کے لیے؟ یہ شفاعت کا حق ہر ایک کو ملے گا، جو اللہ کے نیک بندے اور صالحین ہیں ہر ایک کو یہ حق ملے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورج کو آسمان سے نیچے کر دیں گے یہاں تک کہ لوگوں کے سروں کے اوپر سورج ہوگا۔ میدان محشر میں لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق 1000 سال لمبا دن ہوگا، ایک آیت کے مطابق 50,000 سال لمبا دن ہوگا۔ بڑا سخت عالم ہوگا، بڑا سخت عالم ہوگا۔ لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔
پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے کہ اے آدم، آپ ہمارے ابا ہو، آپ ہمارے والد ہو، ہم آپ کی ذریت ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، ہم پریشان ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ درخواست کیجئے کہ جلدی سے ہمارا حساب کتاب ہو جائے، جلدی سے یہ نمٹ جائیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اور جس درخت سے مجھے کھانے سے روکا گیا تھا اس درخت کا دانہ میں نے کھا لیا تھا، اس لیے میں سفارش کے لیے نہیں جا سکتا ہوں۔ اگر گیا اور اسی گناہ پر میری پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ حضرت آدم فرمائیں گے کہ تم حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ مارے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، حضرت آدم کے بعد سب سے بڑے نبی آپ ہی ہو، لمبی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے حساب کتاب نمٹا دے، ہمیں نجات دے دے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں نے بھی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ رب تبارک و تعالیٰ کفار میں سے، کافروں میں سے ایک گھر زمین کے اوپر باقی مت چھوڑنا۔ میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی، اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اگر اسی بد دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پکڑ کر لی تو میں کیا کروں گا؟ تم ایسا کرو، حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ لوگ مارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 3 جھوٹ بولے تھے۔ میں بیمار نہیں تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ بیمار ہوں، اور سفر کر رہا تھا اور میری بیوی ساتھ تھی۔ ظالم بادشاہ نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو میں نے کہا کہ میری بہن ہے، حالانکہ بہن نہیں تھی، میری بیوی تھی یہ۔ اور تیسری بات کہ بتوں کو میں نے توڑا تھا، اور لوگوں نے مجھے پوچھا کہ بت کس نے توڑے، تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں توڑا ہے، اس بڑے نے شاید توڑا ہوگا۔ تو میں نے بھی 3 باتیں کہی ہے، تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر انہی 3 جھوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گرفت کر لی، پکڑ کر لی، تو میں کیا کہوں گا؟ تو ایسا کرو، تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ مارے حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کریں گے، کہیں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، آپ کلیم اللہ ہو، آپ بڑے پیغمبر ہو، نبی ہو، آپ رب تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں نے بھی ایک آدمی کو گونسا مارا تھا، اور گونسا مار کر میں نے اس کو مار دیا تھا، حالانکہ مارنے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ اگر اسی ایک بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پکڑ کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ معذرت کریں گے، وہ کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ، ساری امتیں اور اولین و آخرین سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مارے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہوتی ہے مقام محمودہ، مقام محمودہ، اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ اس مقام محمود پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہ کر پھر اللہ کے سامنے ایک سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے سمجھے مانگیں گے، درخواست کریں گے۔ لمبا سجدہ ہوگا، درخواست کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم مانگو، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اے محمد تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے
اور اللہ کے حضور امت کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پھر امت کے لیے، ساری امتوں کے لیے حساب کتاب کا سلسلہ جاری فرمائیں گے۔ یہ سفارش ہے، یہ سفارش ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ ساری امتیں پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آئی؟ پہلے ہی کیوں نہیں آئی؟ حضرت آدم کے پاس، پھر باری باری ہر ایک کے پاس آئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے سارے لوگ، تو لوگوں کے دل میں یہ ہوتا کہ محمد نے جو کام کیا وہ تو حضرت آدم بھی کر سکتے تھے، حضرت نوح بھی کر سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام باقی نہ رہتا۔ تو سارے دروازوں سے جب ٹھکرائے گئے اور جو کام اگلے نبیوں سے نہیں ہوا وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ بڑھ گیا۔ یہ بتانا تھا، اس لیے یہ ترتیب لگائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش سے پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، سمجھے، آگے کی چیزوں کو، جو کچھ پیچھے ہے، ساری چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کا احاطہ کر لیا ہے، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کا احاطہ کر لیا۔ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نہیں ہے جیسے میں بیٹھا ہوں اور اس کرسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھ گئے ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو سمجھے محیط ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو محیط، اتنی بڑی کرسی ہے وہ، اس پر رب تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور احادیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس کی فضائل ذکر کی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ہمیں آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنی چیزوں پر، اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر دم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اور ہماری ساری چیزوں کی اور اہل و عیال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج کل ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ ذرا طبیعت اچھی نہیں ہے اور بے چینی ہے، اور ذرا سرکش شیاطین کے اثرات بھی گھروں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی سمجھے متعدد وجوہات ہے، مختلف وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر ناپاکی زیادہ ہوتی ہے وہاں سرکش شیاطین بھی زیادہ آتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو، قرآن مجید نہ پڑھا جاتا ہو، تو شیاطین وہاں ڈیرا بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید خود بھی پڑھنا چاہیے، گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کرنا چاہیے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گھروں کو سرکش شیاطین سے محفوظ رکھے۔ خاص طور پر آیت الکرسی کو زبانی کر لینا چاہیے اور اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔